کتنے ہم گئے گزرے ہو چکے ہیں، ہم سے اچھا تو یہ موبائل ہے، ہم سے اچھا یہ موبائل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے موبائل اپنا مقصد نہیں بھولا ہے، ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ موبائل ہے پہلا جو یعنی کہ 1G جو تھا، یہ موبائل کس لیے نکالا گیا تھا؟ بات کرنے کے لیے۔ یہ موبائل کا سب سے پہلا مقصد تھا، یعنی کہ ٹیلی فون جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد 2G 3G 4G اور 5G، اب پتہ نہیں ہمارے نسل کیا دیکھے گی۔ تو دیکھ لیجئے کہ آج اس موبائل کے اندر بہت سارے فنکشن ہیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ کتاب پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر کال آ جائے تو یہ موبائل کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو بند کر دیتا ہے۔ آپ جتنے اہم چیز کو انجام دے رہے ہو، ہر چیز کو بند کر کے کال بتاتا ہے کہ آپ کو کال آ رہا ہے۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، ایک ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو ہمارا تخلیقی مقصد ہے اس کو بھول گئے، تو کون اچھا ہوا؟ تو میرے دوستو، کتنی شرم کی بات ہے کہ آج کا ایک انسان، آج کا ایک مسلمان اس انٹرنیٹ اور اس موبائل اور سوشل نیٹ ورکنگ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن قرآن کے بغیر زندہ رہ لیتا ہے، نماز کے بغیر زندہ رہ لیتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو انسان نہ سوئے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی کے اندر، اسی موبائل سے جڑا ہوا رمضان کے قیمتی اوقات کو اور نیکیوں کو چرانے والا، سن لیجئے، نیکیوں کو چرانے والا ہے، نیکیوں کو چرانے والا تیسرا جو سب سے بڑا چور ہے، یہ موبائل گیم ہے، اور خاص طور سے لوڈو گیم۔ بہت سارے نوجوانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں گیم کھیلتے رہتے، ٹائم پاس کے نام پر، اور خاص طور سے لوڈو گیم بھی کھیلتے رہتے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس لوڈو گیم کے ذریعے جوا کھیلتے رہتے، جبکہ جانتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ آپ بھائی جوا کھیلیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان صدقہ کرے، اس کا کفارہ یہ کہ صدقہ کرے، صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ صرف یہ کہنے پر کہ آپ بھائی جوا کھیلیں گے، جو انسان جوا کھیلے، جوا کھیلنا تو ہمیشہ حرام ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس طرح کے گیم کو کھیل کر کے اپنی آخرت برباد کرنا اور رمضان جیسے عظیم مہینے کو برباد کر لینا، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ سن لیجیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان اور شب قدر جیسی عظیم اوقات سے وہی انسان محروم رہ سکتا ہے جو سب سے بڑا بدنصیب ہو۔ جو رمضان کے مہینے سے محروم ہو گیا، سب سے بڑا بدنصیب۔ جو شب قدر جیسے اوقات سے محروم ہو گیا، سب سے بڑا بدنصیب۔ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔